अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी हम सूरह हिज्र पे रिएक्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बेसिकली सुनने वाले हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे कि ऐ काश वो मुसलमान होते। ऐ नबी, उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा पी लें और फायदे उठा लें और लंबी लंबी आरजुएं उनको दुनिया में मशगूल किए रखें। आखिरकार उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर्रर लिखा हुआ था। कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्रर से न आगे निकल सकती है और न पीछे रह सकती है। और कुफ्फार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता? कह दो, हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले के मुख्तलिफ ग्रोहों में भी पैगंबर भेजे थे और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ हंसी करते थे। इसी तरह हम इस गुस्ताखी को गुनाहगारों के दिलों में डाले रखते हैं, सो वो उस पर ईमान नहीं लाते। और पहले लोगों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगें तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है और हर शैतान मरदूद से उसे महफूज कर दिया है। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है। और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई। और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज के खजाने हैं और हम उसको बमिकदार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं, सो हम आसमान से मेंह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन उन सबको जमा करेगा। वो बड़ा दाना है, खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और वो वक्त काबिल जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं। बस जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान कि उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। फरमाया, यहां से निकल जा कि अब तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे भटका दिया है मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे खास बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब के वादे की जगह जहन्नम है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से अलग अलग हिस्सा है। जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा कि उनमें सलामती और अमन इत्मीनान से दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कदूरत होगी हम उसे निकाल देंगे।
گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔
تو شروعات میں جیسا بولا گیا کہ ایسا ہے کہ کافر ایک دن کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ایسا بولا ہے اسٹارٹنگ میں، شروعات اس میں گزر گئی تھی، وہ سب بتایا گیا آگے. پھر کیسے پہاڑ بنے، مطلب وہ سب ذکر بھی کافی ہوا ہے. اور بیچ میں وہ والی اسٹوری جو ہم نے نعمان علی خان کی ویڈیو میں بھی دیکھے تھے، ابلیس والی اسٹوری، جب اللہ انسان کو بناتے ہیں سجدہ کرنے بولتے ہیں، بٹ ابلیس سجدہ نہیں کرتے، بولتے میں کیوں کروں. نہیں یہ اسٹوری ہم نے سنی ہے، یس نعمان علی خان کے ویڈیو میں سنی. تو اس میں کیسے وہ منع کرتے ہیں، لیکن ابھی جو بولتے ہیں نا یوزلی جو ہمیں بھٹکا دے ابلیس نے نا، ٹھیک ہے تم نے قیامت تک وقت دیا تو میں تب تک ان کو بھٹکانے کا کام کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا مطلب بولتے ہیں نا کیا حرش نکلتا ہے یہ سب چیزوں کا. تو وہی یہ سورہ میں ایکچوئل میں بھی اسٹوری معلوم کنیکٹ ہوئی اچھے. کافی سورہ ہے، مطلب یہ اپنے جو کافی جو اپن نے سنا ہے کافی سورہ میں ابھی آئی ایم پریٹی شیور وہ کنیکٹڈ ہوگا. آئی تھنک فرسٹ سورہ جہاں ہم کنیکٹ کر پائے تھے اچھے سمجھا تھا ہمیں، کیونکہ ہم نے ایکچولی سمپلیفائڈ ورژن میں سنی تھی ہم نے، تو ایکچولی ویسی کرنا چاہیے. آئی تھنک سو اسٹوری سے جو بتا رہے ہو وہ اس سے کنیکٹڈ ویڈیوز ملیں گے نا تو بہت اچھے سے سمجھے گا اپنے کو. یہ فرسٹ سورہ سینس کیا اپنے کو اچھے سے پراپرلی ہم سمجھا اچھے سے. کوئی نہیں، دیکھتے گائز. ہم تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ. کلک آن دی بیل آئیکن. بائے بائے.